السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو جی ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج جی ہم بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کنٹری میں موو کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ اسکاٹ لینڈ آئے، تو کیا یہ مشکل ہے یہاں پر زندگی، یا کیا چیلنجز ہیں جن کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ تو سب سے بڑا چیلنج تو جب آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں، آپ فیملی، آپ شادی ہو کے جا رہے ہیں، آپ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ کسی بھی اور ریزن کی اپنے کام کے سلسلے میں کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، تو سب سے پہلا چیلنج جو ہوتا ہے وہ ایموشنل چیلنج ہے کہ آپ اپنی فیملی سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اور اپنے ماں باپ سے، اور اپنے تمام دوستوں سے، اور اس ماحول سے جس میں آپ پل کے اتنے بڑے ہوئے ہیں، اس سے آپ دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایموشنلی آپ کافی زیادہ ڈاؤن ہوتے ہیں۔ تو اب تو خیر الحمدللہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہوئی ہے کہ کوئی اتنی زیادہ مشکلیں نہیں ہیں۔ آپ فیس ٹائم اور واٹس ایپ اور اتنے زیادہ چیزیں ہیں کہ آپ ڈیلی بیسس پہ اپنی فیملی سے کنیکٹڈ ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کی لائف میں اور آپ کی لائف میں کیا ہے۔ تو ایموشنلی وہ ساری سچویشن اب کم ہے، لیکن یہ ہے کہ جس وقت ہم آئے تھے اس وقت یہ سارے ایپس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اویلیبل نہیں تھیں، تو بڑی ہی مشکلات تھیں۔ آپ جو ہے وہ ایک اسکریچ کارڈ جاتے تھے، اتنی لمبی بات نہیں ہوتی تھی ماں باپ سے، بس خیر خیریت پتہ کر لی، بہن بھائیوں کا پوچھ لیا۔ لیکن اب تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، تو ایموشنل جو ہے وہ سب سے پہلا چیلنج ہے۔ سیکنڈ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی ایک ملک میں، ایک جگہ میں، ایک جیسے لوگوں میں گزری ہے، تو ہر چیز فرق پڑ جاتا ہے۔ جیسے پانی کا فرق پڑ گیا ہے، کھانے پینے کا فرق پڑ گیا ہے، آپ کی بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ جیسے اسکاٹ لینڈ میں پانی بہت اچھا ہے پینے کا لائک استعمال کرنے کے لیے۔ بہت ساری جگہوں پہ پانی اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا، جس سے آپ کے بالوں پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے گرم پانی ہم بہت استعمال کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے بال جو ہیں وہ کافی خراب ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ٹھنڈے پانی سے تو نہا نہیں سکتے ہیں۔ تو جب گرم پانی استعمال ہوئے گا ایوری ڈے، تو پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ اسکن پہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ پھر چیلنج ہے کہ آپ کو چیزیں اچھی نہیں لگتی ٹیسٹ وائز، آپ کافی زیادہ فزیکلی، کچھ لوگ تو کافی ویک ہو جاتے ہیں شروع میں، مطلب وہ کھاتے ہی نہیں ہیں بالکل بھی، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ ہی نہیں ڈیولپ ہو رہا تھا۔ اتنی زندگی جو آپ نے، جیسے آپ پاکستان سے آئیں، انڈیا سے آئیں، یا کسی بھی اور ملک سے آئیں، آپ کا ایک اسپیسیفک چیزوں کا وہاں پر ٹیسٹ ہوتا ہے، گوشت کا، ویجیٹیبلز کا، فروٹس کا۔ تو یہاں پر جب آپ موو ہوتے ہیں کسی دوسری جگہ پر، تو وہ ٹیسٹ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ تو بس اس کے لیے پھر یہ ہے کہ چیزیں آپ کو ٹرائی کرنی پڑتی ہیں ڈفرینٹ۔ پاکستانی تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں مرضی چلے ہم جائیں، ہماری خوراک، ہمارا کھانا پینا تقریباً وہی رہتا ہے، وہی مسالے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ جب آپ زیادہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، عادت ہو جاتی ہے اس کی، تو آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں ان سب چیزوں کے، آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، تو وہ اتنا پھر آپ کو جو ہے نا مشکل نہیں لگتا ہے۔ تو پھر ایک چیلنج یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جس جگہ پہ بھی گئے ہیں، آپ فیملی کے ساتھ گئے ہیں، شادی ہو کے گئے ہیں، یا جیسے بھی گئے ہیں، آپ کے جو بھی سرکمسٹانسز ہیں، کھانا پکانا آپ کو مسٹ ہے، کوکنگ آتی ہونی چاہیے، کیونکہ روز تو آپ باہر سے کھا نہیں سکتے ہیں، وہ بھی ایک مشکل کام ہے۔ ایک تو یہ جو ہے وہی ٹیسٹ آپ کو اچھا، باہر کا کھانا اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ آپ پاکستان میں ہوئیں یا ادھر ہوئیں، کسی بھی جگہ پر ہوئیں، کھانا باہر کا اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کو خود کوکنگ کرنی آنی چاہیے، تاکہ آپ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے ایک اچھا سا نیوٹریشیس اور ہیلتھی جو ہے صاف ستھرا کھانا جو ہے وہ آپ کو پکانا آنا چاہیے۔ ویسے بھی یہ ایک بیسک چیز ہے۔ آپ کو کھانا نہیں پکانا آتا تو آپ کی جو ہے وہ روز تو آپ باہر سے کھا نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر ویسے آپ ایکسپیرینس سے، اب تو کھانا پکانا اتنا مشکل ہی نہیں ہے، یوٹیوب پر اور اس طرح کی چیزیں اتنی اویلیبل ہیں بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، کہ آپ ایزیلی جو ہے نا وہ کھانا پکانا سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پہلے سے کوکنگ کی نو ہاؤ ہے تو پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ تو کوکنگ جو ہے وہ آپ کو ایک مسٹ چیز ہے جب آپ کسی بھی دوسری جگہ پر، ظاہر ہے پہلی لائف تو آپ کی بڑی آسان ہوتی ہے، کوئی کام آپ کر نہیں رہے ہوتے، اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے، شادی سے پہلے شہزادے شہزادیوں کی طرح آپ رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ لائف جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ اس لائف کے اپنے مزے ہیں، اپنے چیلنجز ہیں۔ ایک اور چیلنج جو ہم سبھی فیس کرتے ہیں وہ یہ ہے ہاؤس ورک کا۔ ظاہر ہے
پاکستان میں بہت، انڈیا میں یا کہیں بھی آپ رہیں، بہت ساری ہیلپ اویلیبل ہوتی ہے، میڈز ہوتی ہیں، آپ کو بہت زیادہ کوکنگ میں ان کاموں میں ہیلپ مل جاتی ہے، کپڑے دھونے، ساری چیزیں ان کو استری کرنا، صفائی ستھرائی. لیکن یہ ایک چیلنج ہے. لیکن آپ جتنا اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں، جتنا آپ کام میں انوالو ہوتے ہیں، اتنی یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی جاتی ہیں. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہاں پر اگر آپ کو کام خود کرنا پڑتا ہے تو بہت ساری فیسلٹیز بھی ہیں. اب واشنگ مشینز ہی دیکھ لیں آپ، ان کے ساتھ ڈرائرز اویلیبل ہیں، آپ کو بہت زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے اپنے ولاگز میں باتھ رومز وغیرہ صاف کرنے کے لیے ایک مشین الیکٹرک برش یوز کیا ہے، جس سے آپ کی اسکربنگ آسان ہو جاتی ہے. کپڑے استری کرنے ہیں تو اسٹیم آئرنس ہیں، آئرنس بہت بہترین ہیں، جس سے آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. آپ کے الیکٹرک ڈرائنگ ریکس ہیں، بہت ساری سہولتیں ہیں. کلیننگ کے بڑے بڑے اچھے جو ہیں وہ اسپریز اور لکوڈز اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. تو آسانیاں بھی بہت ہیں، فیسلٹیز بھی بہت ہیں. برتن دھونے کے لیے اب یہ تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ برتن جو ہے وہ ہم ہاتھ سے تھوڑے بہت ہوئیں تو دھو لیتے ہیں. اگر زیادہ کام ہوئے برتن وغیرہ دھونے کا تو ڈش واشرز اویلیبل ہیں. تو جہاں وہ چیلنجز ہیں وہاں پر آسانیاں بھی بہت زیادہ ہیں. تو آپ بس اپنے آپ کو جتنا کام کرتے پھر جاتے ہیں، آپ اتنے آرگنائز ہوتے جاتے ہیں، اور لائف جو ہے وہ آپ کی الحمدللہ آسان رہتی ہے. ایک بڑا چیلنج جس وقت آپ آتے ہیں، اگر آپ بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں یا آپ کے یہاں پر آ کر بچے ہوئے ہیں، وہ ہے ریلیجس ایجوکیشن. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بچے بہت سارا ٹائم اسکولوں میں گزارتے ہیں یہاں پر، تو ریلیجس ایجوکیشن جو ہے اس پہ آپ کو خود توجہ دینی پڑتی ہے. آپ خود پریکٹسنگ ہوئیں گے تو آپ کے بچے آپ کو دیکھ دیکھ کے ہی سیکھ جائیں گے. پاکستان میں تو بہت آسانیاں دیکھیں، چاروں طرف سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، نانیاں دادیاں آس پاس فیملی ہے، جو بچے کرتا دیکھتے ہیں سب کو وہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اسکولوں میں اور آپ کے جو ہے مساجد میں بچوں کو جانے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے. تو یہاں یہ ایفرٹ آپ کو خود کرنی پڑتی ہے. بس جب بچہ چھوٹا ہے تو آپ اس کے سامنے خود یہ سارے کام کریں، وہ آپ کو دیکھ کر آپ کو سکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک ٹائم آئے گا جس وقت جیسے آپ نے پریکٹیکلی نماز یاد کروانی ہے یا قرآن پاک کی تعلیم ہے، وہ ایک دوسرا مرحلہ ہے. شروع کا مرحلہ صرف یہ ہے کہ اس کے سامنے آپ خود کریں گے تو بچہ آپ کو دیکھ کے کرے گا. اگر آپ خود پریکٹسنگ نہیں ہیں تو پھر آپ جتنا مرضی اس کو کہتے جائیں تو وہ بچہ اس چیز کو لرن نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ بڑی ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ خود ان کو عمل کر کے دکھائیں. مساجد سے جڑے رہیں، جتنا بھی آپ کا تعلق بن سکتا ہے. بچوں کا ایکسپوجر جو ہے مسجدوں کی طرف ہونا چاہیے. جیسے بوائز ہیں وہ چلے جاتے ہیں تراویح کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، لڑکیوں کا جو ہے وہ ایکسپوجر اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ کی قریبی کوئی مسجد ہے جہاں پر کوئی کورسز وغیرہ بچوں کے لیے ہو رہے ہیں تو ایفرٹ کریں بچوں کو لے کے جانے کی. خود بھی جائیں، ان کو بھی لے کے جائیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے. دینی تعلیم کے لیے مسجدوں سے بچوں کا جڑے رہنا بہت ضروری ہے. اور یہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اور جتنا آپ اس کو اڈاپٹ کرتے جائیں گے اتنا یہ آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا. ایک اور بڑا چیلنج جو ہم فیس کرتے ہیں سبھی لوگ جب ہم کسی ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں پر انوائرمنٹ اور ویدر بھی کافی فرق ہے، تو وہ یہ ہے کہ ویدر کی وجہ سے جیسے اسکاٹ لینڈ میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ ملکوں میں گرمی بہت زیادہ ہے، تو آپ کا انٹائرلی جو اپروچ ہے آپ کی باہر نکلنے کی وہ بالکل مختلف ہو جاتی ہے. زیادہ سردی ہے تب بھی آپ باہر نہیں نکلتے ہیں، گرمی ہے تب بھی باہر نہیں نکلتے ہیں. تو اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہ کریں. آپ آبویسلی جس بھی ملک میں جا رہے ہیں وہاں کے حساب سے آپ اپنی کلودنگ، آپ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ اسی کے حساب سے ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو بالکل، اور آہستہ آہستہ آپ کی جو باڈی ہے وہ بھی یوزڈ ہو جاتی ہے اس ویدر کی، تو آپ کے لیے وہ اتنا مشکل نہیں رہتا ہے. جیسے سردی میں آپ کو پراپر جو جیکٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں، آپ کے پاس پورا گیئر ہونا چاہیے. سنو ہے، بارش ہے، کچھ بھی ہے، آپ کے کپڑے اپروپریٹ ہیں تو آپ جا سکتے ہیں باہر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. گاڑیوں میں ہیٹنگ ہے، آپ مالز وغیرہ میں جائیں، باہر ٹاؤن سینٹر میں جائیں، آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں وہ بھی سینٹرلی ہیٹڈ ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
تو اس لیے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہ کریں، کیونکہ جتنا آپ پھر گھر بیٹھ جائیں گے، آپ کی بالکل بھی کوئی باہر جانے کا آپ کا نہیں ہے، تو پھر اتنے آپ زیادہ سست ہوتے جائیں گے، اور ویسے بھی ایک ڈپریشن سا ہونے لگ جاتا ہے آپ آل دا ٹائم جو ہے اگر اندر ہے۔ اور ویسے اگر آپ خود نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں کیا آپ کو چیزوں کی ضرورت ہے، جتنی مرضی آپ لسٹ بنا کے دے دیں پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے۔ تو اگر آپ خود جا رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ خود سے انڈیپینڈنٹلی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہاں پر جو ہے، جیسے ہی آپ آتے ہیں، بہت سارے لوگ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پر آتے ہیں، آپ کو جو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی ڈرائیونگ کو جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ دیں، اور آپ انڈیپینڈنٹ ہی اس وقت ہو سکتے ہیں جس وقت آپ کو ڈرائیونگ آتی ہو، کیونکہ پھر آپ کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ ہسبینڈز اوبویسلی بزی ہیں، اگر آپ میرڈ ہیں تو ان کی بھی جابس ہے، اگر آپ خود کام کرتے ہیں آپ کی بھی جاب ہے، تو آپ کو لیے جو ہے وہ ڈرائیونگ سیکھنی بہت ضروری ہے۔ ادروائز تو پھر آپ کسی دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ پورا ویک جو ہے وہ انتظار کریں گے کہ وہ بندہ فارغ ہوئے اور پھر آپ کے ساتھ جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کر کے جتنی جلدی ہو سکے نا ڈرائیونگ کا جو ہے اپنا ٹیسٹ وہ پاس کریں۔ اس کے علاوہ آئیڈل نہ ہوئیں بالکل بھی۔ آپ جب آتے ہیں، جب ہم آئے تھے تو ہم یونیورسٹی کی ایجوکیشن جو ہے وہ تقریباً ہماری کمپلیٹ تھی، ہم ایک گریجویٹ تھے، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے بچے چھوٹے تھے، تو ہمیں جس وقت بھی ٹائم ملتا تھا ہم جیسے یو کے میں ہم نے اوپن یونیورسٹی سے کافی کورسز کیے ہیں، تو جس جگہ بھی آپ رہتے ہیں، جس جگہ بھی آپ اس وقت ہیں، اس ملک کے حساب سے کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ آپ آن لائن کرتے رہیں، اور جس وقت آپ کے بچے تھوڑے سے بڑے ہوئیں گے تو آپ کے پاس یہ سارے سرٹیفکیٹس اور یہ چیزیں ہوئیں گی۔ کہیں والنٹیئر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تھوڑا سا تو آپ اپنے آپ کو والنٹیئر کر لیں۔ یہ ساری چیزیں بالکل ویلیو ایڈڈ چیزیں ہیں۔ آپ جس وقت کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اگر آپ کا کام کرنے کا ارادہ ہے تو یہ آپ کو بہت ہی زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گی۔ تو یہ سبھی چیزیں جو ہیں نا یہ بڑی ضروری ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ چیلنجز ہیں جن کو آپ اگر وائزلی ٹیکل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کافی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اپنی زندگی کو آسان آپ نے خود ہی بنانا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ آپ کو ہیلپ اویلیبل نہیں ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں، ایک یہ بھی چیز ہے کہ جتنا آپ مصروف رہیں گے اتنے ہی جو ہیں وہ آپ کے چیلنجز جو ہیں وہ کم ہیں۔ تو جیسے ہم ایک ورکنگ وومن ہیں، ہماری ایک ماشاء اللہ سے فل فیملی ہے، ہم اس کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں، بچے ہیں ہمارے، اور بچے بھی ہمارے ڈفرینٹ ایج کے ہیں، تو ان کی جو ضروریات ہیں یا ان کی جو نیڈز ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں۔ لیکن جس وقت بچے چھوٹے بھی تھے تو ہم اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے۔ تو بزرگ لوگ کہا کرتے ہیں کہ خالی جو ذہن ہے وہ شیطان کا گھر ہے، اور اس میں پھر ایسے خیالات آتے ہیں جو آپ کو کافی ڈاؤن کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنی زندگی کو آسان رکھیں، اور جو بھی وقت آپ کو ملتا ہے اس کو ضائع نہ کریں، کیونکہ یہاں پر وقت کی بہت اہمیت ہے۔ آپ کا ایک جو منٹ ہے وہ پروڈکٹیو ہونا چاہیے۔ ہم ایک ہاؤس وائف، ایک ورکنگ وومن ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، ہمارا ایک ٹک ٹاک کا جو اکاؤنٹ بھی ہے، ہم اس پہ بھی کانٹینٹ وغیرہ کریٹ کر کے ڈالتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مصروفیت ہے۔ آپ کے جو بھی ڈریمز ہیں اس کے حساب سے آپ کبھی نہ یہ سوچیں کہ وہ ناممکن ہیں، آپ ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہیں، اور ایونچولی ایک وقت آتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی اور تھوڑا تھوڑا کام جو مل کے ہے وہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی کسی بھی دوسرے ملک میں جانے کا سوچ رہے ہیں، وہ شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے، وہ تعلیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ کام کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے، تو بی پازیٹیو رہیں۔ چیلنجز بہت آتے ہیں انسان کی زندگی میں، لیکن ہمت نہ ہاریں۔ اگر آپ ویل ایکوپڈ ہوئیں گے اس آنے والے وقت کے لیے تو آپ کے لیے مشکلیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ تو اس لیے بالکل ہمت نہ ہاریں، دل نہ ہاریں، پازیٹیو رہیں، اور اگر آپ جا رہے ہیں تو صرف اپنا ہوم ورک جو ہے وہ جانے سے پہلے کمپلیٹ کر لیں۔ ہم یہ ویڈیو اس لیے بھی بنا رہے ہیں کیونکہ جب ہم آئے تھے تو ہمیں اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی، بہت ساری غلطیاں بھی ہم نے کیں، اور بہت سارے لوگ آپ کو زندگی میں ملتے ہیں جن سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، اس لیے لوگوں سے بھی جڑے رہیں، اکیلے نہ ہوئیں۔ اور ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں کہ بچوں کو لے کے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے فریش ایئر کرنے کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ جس وقت بھی آپ باہر جائیں اس وقت آپ نے کوئی شاپنگ ہی ضرور کرنی ہے۔
تو شاپنگ کے علاوہ آپ ونڈو شاپنگ بھی کر سکتے ہیں، گھوم پھر بھی سکتے ہیں، چائے کا ایک کپ بیٹھ کے باہر پی لیں تو وہ آپ کو لگے گا کہ آپ کی ایک آؤٹنگ کمپلیٹ ہوگی اور بچوں کے لیے بھی فریش ایئر ہو جائے گی۔ ہمارے ماشاءاللہ سے بڑے بچے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، خود ڈرائیو کرتے ہیں۔ چھوٹی جو بچی ہماری ہے وہ اس کو آپ نے اکثر ہمارے ساتھ دیکھا ہوئے گا، تو جب بچے چھوٹے تھے تو ہم ریگولر بیسس پہ ان کو باہر لے کے جایا کرتے تھے، تاکہ جو ہے وہ ہمیں یہ نہ لگے کہ ہم بالکل ہی گھر میں ہماری اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ جب آپ ایک بالکل کمپلیٹ ہاؤس وائف ہیں تو آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ صرف بس کھانا پکا رہے ہیں اور آپ کی جو ہے صفائی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں۔ اپنے آپ کو ٹائم دیں، باہر نکلیں، لوگوں سے ملیں، اور زبان بھی آپ اسی طرح سیکھتے ہیں۔ اور بہت ساری اب تو دیکھیں بہت ساری فیسلٹیز آ گئی ہیں۔ آپ کو ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو پیمنٹ کی بھی تمام آپشنز پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ اب تو اتنا ایڈوانس ٹائم ہے اور آسان بھی ہے۔ کیش کے علاوہ آپ کارڈ یوز کر سکتے ہیں، آپ کو سیفلی کارڈ کا استعمال کرنا آنا چاہیے۔ آپ ٹیپ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ ایپل پے کے تھرو پے کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ باہر نکلتے ہیں تو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ پہ جو ہے وہ آپ سیکھتے ہیں، زبان سیکھتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور شروع میں آپ کو بہت جھجک ہوتی ہے لوگوں سے بات کرنے میں، آپ کو لگتا ہے کہ میں غلطی نہ کر دوں۔ ظاہر ہے جب ہم پاکستان، انڈیا یا کسی اور جگہ ہم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر آپ آل دا ٹائم یہ زبان تو نہیں بول رہے ہوتے ہیں، تو سیکھنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہارش نہ ہوئیں، کوشش کرتے رہیں، زبان آپ کو یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہے اور مشکلیں آپ کی کافی آسان ہو جاتی ہیں۔ لوگوں سے جڑے رہیں، کسی بھی پتہ کریں ضرور، آپ کے ایریا میں بھی ضرور کوئی سوشل سرکل ہوئے گا جہاں پر آپ کو اپنے جیسے بہت ساری مائیں، چھوٹے بچوں والی، اگر آپ کے بڑے بچے ہیں اس طرح کے لوگ، آپ کو ایک ایسا گروپ ملے گا جس میں آپ جا کے تھوڑا سا وائنڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، اور یہ لوگ کافی ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی کریٹ کرتے ہیں لوگوں کے لیے، تو آپ ضرور لوگوں سے ملیں۔ اور یہ ایک بڑی تھیراپی ہے، جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں، آپ ہنستے ہیں، آپ مسکراتے ہیں، آپ بات چیت کرتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں لوگوں سے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو چیلنجز کے ساتھ ساتھ میں نے بہت ساری پازیٹیو باتیں بھی بتائی ہیں، تو اگر آپ کہیں بھی موو کرنے کا سوچ رہے ہیں، کسی نئی جگہ سیٹل ہونے کا سوچ رہے ہیں، تو ضرور اس کو جاری رکھیں، بی پازیٹیو۔ اور جو ہے چیلنجز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، چیلنجز کی فکر نہ کریں۔ اگر چیلنجز زندگی سے ختم ہو جائیں تو پھر زندگی تو کافی بورنگ ہو جائے، تو اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، آنے والے وقت کے لیے تیار رکھیں اور اس کے لیے تیاری کریں، لیکن اس کے لیے نیگیٹو بالکل نہ ہوئیں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ ٹائم سے ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں کچھ نئی اچھی اور پروڈکٹیو باتوں کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔